جو لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے اور ان کو واپس لے جانا چاہتے تھے، خدا نے ان کو، ان کے رتھوں کو، ان کے گھوڑوں کو، ان کے سپہ سالاروں کو، ان کے سورماؤں کو بحر قلزم کے نظر کر دیا اور ان کو مار دیا۔ اور کلام میں لکھا ہے جب وہ آزاد ہو گئے، جب وہ بالکل ہر طرح سے وہ جب آزاد ہو گئے تو انہوں نے کیا گایا؟ گیت گایا۔ اب وہ گیت کیا گا رہے ہیں؟ تب موسیٰ اور بنی اسرائیل نے خدا کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے، میں خداون کی ثنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا، اس نے گھوڑوں کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیے۔ خداون میرا زور اور میرا راگ ہے، وہی میری نجات بھی ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا، وہ میرے باپ کا خدا ہے، میں اس کی بزرگی کروں گا۔ خداون صاحب جنگ ہے، یہوہ اس کا نام ہے، ہاللویہ۔ فرعون کے رتھوں اور لشکروں کو اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے چیدہ سردار بحر قلزم میں غرق ہو گئے، گہرے پانی نے ان کو چھپا لیا، وہ پتھر کی مانی تہ میں چلے گئے۔ آمین۔ جب خداون ہمیں بھی غلامی سے آزاد کرتا ہے، جب خداون ہمیں بھی بیماری سے آزاد کرتا ہے، جب خداون ہمیں بھی تکلیفوں سے آزاد کرتا ہے، جب خدا ہمیں اپنی نجات دیتا ہے تو ہمارے دل میں سے کیا نکلتے ہیں؟ گیت نکلتے ہیں۔ جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، بہت کوئی بھی خوش ہوگا نا جس دن اس کی سیلری ملی ہوگی نا، یا ویسے خوش ہوگا جیب میں تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے تو ہے نا، ویسے ہمیں منہ سے نکلتی ہے، خوش ہوتے ہیں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور بیٹھے بیٹھے بھی گنگناتے رہیں گے، تیرے کو خوشی رہے گی، آج لگنا بڑے بھائی تم سے سیلری ملی، کیوں؟ اس کے کیا ہے؟ وہ خوش ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے خدا کی راگنیوں کے گیت گاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جب تم جمع ہوتے ہو نا، یہ جو ہم پرستش جو کرتے ہیں، کلام میں لکھا ہے جب تم جمع ہوتے ہو کسی کے دل میں کوئی روحانی گیت ہونا چاہیے، کوئی روحانی غزل ہونی چاہیے، کوئی دعا ہونی چاہیے، کوئی شکر گزاری ہونی چاہیے۔ یہ کب ہے؟ یہ جب ہم آزاد ہو جاتے ہیں، جب ہم خداوند کے خون سے دھل جاتے ہیں، جب ہم گیت گانے لگتے ہیں، جب ہم فتح مند ہونے لگتے ہیں، پرستش کے گیت ہماری زندگی سے نکلتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کیا ہو گئی ہے؟ بدل گئی ہے، ہماری زندگی علیحدہ ہو گئی ہے، ہماری زندگی ہمارے خاندان والوں کی طرح نہیں ہے، ہماری زندگی دوسروں کی طرح نہیں ہے، ہماری زندگی ہمارے شاید بھائی کی طرح نہیں ہے، ہماری بہن کی طرح نہیں ہے، ہمارے خاوند کی طرح نہیں ہے، بچوں کی طرح نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی طرح نہیں ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو چکی ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ ہاں جی، بائبل بھائیوں کی آواز نہیں آئی۔ یسوع مسیح نام نہیں، پتہ چل رہا ہے بھائی بھی بھائی بیٹھے۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ اس نے مخلصی کا کام کیا، اس نے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے پہلے جتنے نبی مرتے تھے، جتنے لوگ مرتے تھے، راست باز لوگ بھی مرتے تھے، وہ کہاں جاتے تھے؟ آسمان پر، پاتال میں، زمین کے نیچے، پاتال میں 2 عالم رواں تھے۔ اب میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پاتال میں 2 عالم رواں تھے۔ پاتال کو بائبل مقدس کے مطابق پاتال کو، عالم رواں کو زمین کے نیچے بیان کیا گیا۔ اس کی مثال ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے اس غریب لازر اور امیر آدمی کے لیے۔ اچھا، یہ وہ لازر نہیں تھا جس کو یسوع نے زندہ کیا تھا، یہ رانگ کانسیپٹ ہے، غور سے سنیے گا۔ یہ لازر فرق ہے، جو امیر آدمی کے ساتھ لازر تھا، یہ وہ لازر نہیں تھا جس کو یسوع، وہ تو مرتھا اور مریم کا بھائی تھا، وہ تو یسوع کا دوست تھا۔ اس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آؤ، لازر سو گیا ہے، اسے اٹھا لیں۔ تو اس کے شاگردوں نے کہا تھا سو گیا تو آپ بھی اٹھ جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر سو گیا تو خود ہی اٹھ جائے گا، ہمیں جا کے جگانے کی کیا ضرورت؟ اس نے کہا کیونکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ وہ مر گیا ہے، یسوع جانتا تھا۔ اچھا، یسوع مسیح نے ایک شخص کا ذکر کیا
اس نے کہا ایک دولت مند شخص تھا، اس کی میز سے جو ٹکڑے گرتے اس سے غریب لازر کا پیٹ بھرتا، اور غریب لازر بھی مر گیا، اور جو ہے وہ کون مر گیا؟ وہ امیر آدمی بھی مر گیا۔ جب دونوں پاتال میں گئے عالم روا پر گئے، وہ دونوں کے درمیان میں گیپ تھا، گڑا تھا۔ اب عالم روا میں ہی باپ ابراہم بھی تھا۔ کہاں تھا؟ عالم روا میں تھا۔ باپ ابراہم ایمانداروں کا باپ، نبیوں کا باپ بھی کہاں تھا؟ پاتال میں، وہاں پر تھا۔ اور اس کی گود میں کون تھا؟ ابراہم کی گود میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ غریب لازر۔ جب اس نے امیر آدمی نے لازر کو دیکھا، اس نے کہا باپ ابراہم اس لازر کو بھیج تاکہ اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر کیا کرے؟ میری زبان درد کرے۔ تو اس نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا بتائیں؟ اس نے کہا ہمارے اور تمہارے درمیان بہت جڑا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اے میرے کو بھی رہنے دو۔ ہم لوگ بڑی رانگ کانسیپٹس کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جو کوئی بیچارہ شراب پیتا ہوا چسکی پڑی خداوند نے سے باپ ابراہم کی گود میں جگہ دے تاکہ وہ بھی جا کے لائے سارے۔ یہ رانگ کانسیپٹ ہے۔ یسوع مسیح جب زندہ ہوئے، یسوع مسیح نے مرنے کے بعد یسوع مسیح آسمان پر نہیں گئے، یسوع مسیح سیدھے پاتال میں گئے۔ اس کے حوالیہ میں ملتے ہیں، فرشتوں کے خط میں، پترس کے خط میں ملتا ہے۔ وہ پاتال میں گئے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ نیچے گیا اور انہوں نے قیدی روحوں کو آزاد کیا اور آسمان پر لے کر گیا اور اوپر چڑھ گیا اور ان کو جا کر تمام نبیوں کو، مقدسوں کی روحوں کو آسمان پر لے جا کر یسوع مسیح نے کیا دیے؟ انعام دیے۔ اور جب تک یسوع واپس آیا زمین پر تیسرا دن ہو گیا۔ اسی لیے کہ یسوع مسیح نے کہا مکاشفہ کی کتاب میں، اس نے کہا عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، اب کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ میں غالب ہوں۔ یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ غالب ہے، اس لیے تو ہم غالب ہیں، اس لیے کہ ہم اس کے جینے کے اور اس کے مرنے کے اور اس کے جی اٹھنے کے، ہم اس واقعے کو، ہم ان دنوں کو مناتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے پاس اختیار ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے جو بزرگ و برتر ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آج بھی آپ حسد میں، غصے میں، تفرقوں میں، جدائیوں میں، شہوتوں میں، نشہ بازی میں زندگیاں گزار رہے ہیں تو اس طرح پھر زندگی میں نہیں ہوگا۔ یہ بائبل مقدس کہتے ہیں اگر انہی طرح سے پرانی انسانیت کی یہ شکل ہے، کیا شکل ہے جو میں نے ابھی ساری باتیں بیان کی گئی، اندر بغض پایا جاتا ہے، حسد پایا جاتا ہے، کسی شخص کو دیکھ کے ترقی نہیں کرتے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے گرد لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، چلے چڑھاتے ہیں کہ اس کو ترقی نہ ملے، مجھے ترقی ملے، خدا مجھے بڑھائے، میرے بچوں کو ترقی دے۔ یہ بری بات نہیں ہے اپنے بچوں کی ترقی، لیکن کسی کی ترقی روکنا غلط بات ہے۔ تالمود میں لکھا ہے بچوں کو مروا دیا تھا کس نے؟ ایوب نبی نے۔ ایوب نبی نے موسیٰ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، یہ ایوب نبی موسیٰ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے تھا، جب ایوب نبی نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تمام جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو دریائے نیل میں بہا دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ان کی دائیاں جب جاتی ہیں اسی وقت ہی بیٹا ہو تو اس کا گلا دبا کے مار دیں۔ ان کی دائیوں نے کہا نہیں، ہم خدا سے ڈرتی ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتی۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے ایوب نبی کو کیا دیا؟ سزا دی، اور اس کے ساتھ وہ ایک ٹھیکرے سے اپنا جسم کھجاتا رہا، جو کیڑا اس کے ناسوروں میں سے گرتا اس کو اٹھا کے واپس اوپر رکھ دیتا۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں مجھے میری خطائیں یاد آئیں، میں تجھے اپنے آس پاس سے دیکھتا ہوں کہ تو میرے آس پاس چلتا ہے لیکن تو میرے اندر سے گزر کرے گے۔ اور کلام میں لکھا ہے اس نے اس کے اندر سے گزر کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ جب گناہوں کی معافی مانگیں گے، جب گناہوں کی خطاؤں کی معافی مانگیں گے، تو آج بھی کلام مقدس میں لکھا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوں، چھوڑ دیں گناہوں کو،
چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو. بپتسمہ لے کر بھی نشے میں رہتے ہیں. سگریٹ پی لینی نشہ ہے. ہر طرح کا نشہ کلام میں لکھا ہے, بائبل مقدس میں لکھا ہے, ہر طرح کا نشہ کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا. کوئی بھی نشہ ہو سکتا ہے. آج ایسٹر والے دن توبہ کریں اور خداوند سے کہیں آج کے بعد میں کوئی نشہ نہیں کروں گا, آج میں سب نشوں کو چھوڑ دوں گا اور میں خداوند تیری ستائش کروں گا. اے خداوند میں اپنا دل تجھے دیتا ہوں, اے خداوند میں اپنا دل تجھے دیتی ہوں, اے خداوند میں ان تمام گناہوں کا توبہ کرتی ہوں, توبہ کرتی ہوں, کرتا ہوں. خداوند تو مجھے آزاد کر دے. خداوند میرے اندر یہ حسد پایا جاتا ہے. خداوند یہ گناہ جس کو میں چھوڑنا چاہتا ہوں, چاہتی ہوں, نہیں چھوڑتا مجھ سے, میں تیرے آگے رکھتا ہوں. تو میری مدد کر, تو میری حفاظت کر, تو میری زندگی میں آ جا, تو میری اس جگہ پر آ جا. اور خداوند یسوع ناصری نہ صرف آئیں گے, آپ کو آزاد کر دیں گے تمام گناہوں سے, غلامیوں سے, ابلیس کے چنگل سے, کیونکہ وہ فتح مند ہے اور وہ کیا ہے جی, زندہ ہے. آئیے دعا کریں گے, اپنے سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند کے حضور میں دعا کریں گے, کیونکہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. آئیے خدا کے کلام کے مطابق اپنے دلوں کو تیار کریں. آئیے خدا سے ہم نے خداوند سے یہ دعا کی کہ خداوند تو مجھ سے کلام کر اور بول. آج اس نے مجھ سے کلام کیا اور وہ بولا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آئیے اس کی شکر گزاری کریں, آئیے اس کے نام کو جلال دیں. آسمانی باپ ہم تیری تعریف کرتے ہیں. آئیے سب دعا کرنا شروع کریں. اور آج میں خاص ان بہن بھائیوں کے لیے, ان بیٹے بیٹیوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے دعا کروں گا جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے, جو چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع میں ان باتوں کو, ان مردہ کاموں کو, ان مردہ شکلوں کو اپنی زندگی سے دور کر دوں گا. آپ روحانی ہوں گے, آپ کے چہرے سے پتہ چلے گا آپ روحانی ہیں.